کہتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں صحابہ کرام نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ کسی صحابی نے یہ منع کیا ہو کہ تم امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو۔ کسی بھی ایک صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا ہو کہ جب امام کے پیچھے تم ہوا کرو اور امام کے پیچھے تم سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو۔ میں نے کہا کسی ایک روایت میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح حدیث لا کے دکھا دو جس میں کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھو، قیامت آ سکتی ہے مگر کوئی دنیا کا بندہ، کوئی دنیا کا عالم، کوئی دنیا کا مولوی ایک صحیح حدیث پیش نہیں کر سکتا جس میں یہ ہو کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو، جو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک حدیث دکھا دو، اللہ کی قسم منبر پر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، میری بات آن دی ریکارڈ چل رہی ہے۔ تم حدیث پیش کر دو، ہم پیچھے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ بلکہ ایک بھائی نے ایک مولوی صاحب کی یہ ویڈیو بھی میری طرف شیئر کی، کہتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ مسئلہ صحابہ بتائیں گے، دیکھنے والا بتائے گا تو یہ حدیث حضور کے صحابی نے دی ہے۔ جا پیغمبر کے صحابی کی دربار پہ چل، صحابہ کے در پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں چلو۔ میں نے کہا آپ صحیح مسلم شریف اٹھا لیں۔ شاگرد رسول، محدث، فقیہ امت حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں ہے، حدیث بیان کر رہے ہیں۔ کون سی؟ جس میں یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ نے فرمایا جو بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز ہی خداج 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 ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ہوتی نہیں۔ فقیہ امت، شاگرد رسول، محدث حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کر دی، لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ آج ایک اور مسئلے کی بھی وضاحت کر دو۔ کون سا مسئلہ؟ کہا انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ یہ فتویٰ ہے نبی کے صحابی کا، شاگرد رسول کا، فقیہ امت کا، محدث کا، یہ فتویٰ ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے۔ کہتے ہیں صحابہ کے در پہ چلو، آؤ بسم اللہ، صحابہ کا در ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حدیث صحیح نہ ہو میں مجرم، حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نہ ہو میں مجرم، امام ابو ہریرہ کا یہ فتویٰ نہ ہو پھر بھی ہم مجرم۔ سن لیجئے، جب ساتھیوں نے کہا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں، یہ در صحابی ہے، یہ صحابی کا در ہے، حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب تم امام کے پیچھے ہوا کرو تو پھر اقرأ بہا فی نفسک، پھر ایسا آواز میں پڑھا کرو۔ یہ فتویٰ ہے نبی کے صحابی کا۔ پھر
ایک اور بات کی گئی، اپنے آپ کے اوپر مفتی کا لیبل لگانے والے کہتے ہیں ترمذی میں حدیث ہے، کیا کی ہے؟ صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی ہے، جلد اول ہے، ابواب الصلاح ہے، پیغمبر کا صحابی نمازی پڑھے گا، مقتدی کو حکم نہیں ہے۔ کیا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھا کرو؟ میں نے کہا جاؤ ہم تمہارا یہ بھی شوق پورا کر دیتے ہیں، ایک حدیث ترمذی سے دکھا دو جس میں یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھا کرو۔ میں نے کہا بلکہ تم، اللہ اکبر، بلکہ تم ترمذی شریف پڑھو تو صحیح، سنن ترمذی کا مطالعہ کرو تو صحیح، ترمذی شریف کھولو تو صحیح، ترمذی شریف پڑھو تو صحیح۔ کہتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا امام ترمذی نے حدیث بیان کی ہے، سن لو، سنن ترمذی میں روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے سنن ترمذی میں، کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز، کون سی نماز؟ فجر کی نماز ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آئے یہ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرات شروع کر دی، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرات بھاری ہو گئی، یعنی کیا مطلب؟ کبھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیں، کبھی رک جائیں، پھر پڑھنا شروع کر دیں، پھر رک دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ کا رخ کیا، اپنا رخ انور صحابہ کی طرف پھیرا اور فرمایا کیا تم میرے پیچھے، کیا تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، قرات کرتے ہو؟ صحابہ خاموش۔ پھر پوچھا کیا تم میرے پیچھے قرات کرتے ہو اپنے امام کے پیچھے؟ صحابہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ہم آپ کے پیچھے قرات کرتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے قرات کرتے ہیں، یعنی جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سنیے، آپ آج کے بعد تم نے ایسا کام نہیں کرنا کہ میرے پیچھے قرات نہیں کرنی مگر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ؟ سنیے ترمذی کی حدیث ہے، اس لیے پڑھنی ہے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس لیے پڑھنی ہے کہ جو بندہ امام کے پیچھے بھی ہو اور سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ او لوگوں، یہ روایت ہے سنن ترمذی میں، سنن ترمذی میں، سنن ترمذی میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد پتہ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث حسن ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، اس حدیث پر عمل ہے کن کا؟ من اصحاب النبی والتابعین۔ چلو صحابہ کے در پہ چلتے ہیں۔ امام ترمذی نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد پتہ کیا فرماتے ہیں؟ تابعین، ان سب کا کیا ہے؟ اسی حدیث پر عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی، تابعین بھی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پر بس نہیں ہے، یہاں پر بس نہیں ہے، بلکہ آگے کیا فرمایا؟
فرماتے ہیں یہ قول ہے کس کا؟ امام مالک رحمہ اللہ جو مدینے کے امام ہیں، امام مالک، امام اسحاق، امام عبداللہ بن مبارک، امام احمد اور امام شافعی، ان سب کا کیا مسلک ہے؟ یہ سارے کے سارے کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے